حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو گے۔ آگے وکیع کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 122۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں ان کو دعوت دینی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں کے اموال سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور ان کے زیادہ قیمتی اموال سے گریز کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 123۔ جناب عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کا ارادہ کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ پس جو کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس لا الہ الا اللہ کا حق ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ مال میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کا پاؤں باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اصل بات اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا تو میں جان گیا کہ یہی حق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 124۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، الا یہ کہ اس اقرار کا حق ہو اور اس شخص کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 125۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں، مجھ پر اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس شہادت کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 126۔ حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے۔ سعید بن مسیب جیسی حدیث سنائی جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 127۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو انہوں نے میری طرف سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، الا یہ کہ اس کلمے کے حق کا تقاضا ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21 اور 22۔
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ ترجمہ: اے نبی، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 128۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دینے لگ جائیں اور نماز قائم نہ کر لیں اور زکوٰۃ ادا نہ کر دیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنا جان اور مال بچا لیا، مگر حق پر ان کا جان اور مال سے تعرض نہیں کیا جائے گا اور ان کے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 129۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال اور جان دونوں محفوظ ہو گئے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 130۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا، اور پھر پہلے والی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ ابو طالب، آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 113۔ ترجمہ: نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ وہ یعنی مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، سورۃ القصص آیت نمبر 56، اے نبی، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 132۔ معمر اور صالح دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ یہاں پر صالح کی روایت ختم ہو جاتی ہے اور انہوں نے 2 آیات بیان نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں یعنی ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں بات کی بجائے کلمہ لفظ موجود ہے اور وہ دونوں اس کے ساتھ لگے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 133۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، سورۃ القصص آیت نمبر 56، بے شک آپ جسے چاہے راہ راست پر نہیں لا سکتے، یہ آیت آخر تک بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 134۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر دلائیں گے تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ القصص آیت نمبر 56، آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 135۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 136۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد پہلے والی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں کے زاد راہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کچھ سواریاں یعنی اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، لوگوں کا جو زاد راہ بچ گیا ہے، اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا، گٹھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس تھوڑے سے زاد راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زاد راہ کے لیے اپنے برتن بھر لیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دو شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 138۔ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو زاد راہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقے لاحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی کا تیل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کر لو۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بچے ہوئے زاد راہ سمیت بلوا لیجئے، پھر اس پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زاد راہ منگوایا۔ کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھی بغیر بھرے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد سب نے مل کر دسترخوان سے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 139۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے عطا کی گئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 140۔